آج 19 رجب تیسرے جمعے کا بابرکت دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، شب معراج سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، خدا را اس موقع کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد موقع ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 رجب تیسرے جمعے کا بابرکت دن ہے۔ جو لوگ جمادی الثانی کے بابرکت مہینے میں بھی رب کریم سے اپنی تقدیر پر لگے بند تالے نہ کھلوا سکے، جنہوں نے جمادی الثانی کا بابرکت مہینہ بھی دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، لاپرواہی میں گزار دیا، اور رجب کے برکتوں والے عظمتوں والے مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، رب کریم کو راضی نہ کر سکے، رجب کے پہلے اور دوسرے جمعے کا وظیفہ کسی بھی وجہ سے نہ پڑھ سکے، وہ آج 19 رجب تیسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر سے غربت، تنگ دستی اور بے سکونی کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی سالوں، کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اللہ سے جو چاہیں مانگ لے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے کہ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھے۔ یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، اس کے پڑھنے میں نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، گھر میں ہیں، گھر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، وہاں پر پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور کامل یقین سے ہے، اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، یقین کامل سے پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیں۔ اللہ نے چاہا تو رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ پر رحمتیں، برکتیں جھماجھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگے گا تو مل جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا ہے۔ آج اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ سوچیے گا کہ مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ رجب کی عظمت اور برکت والے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رجب کی 19 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے ہی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है? आज 19 रजब तीसरे जुमे के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिम की फ़जीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज जिसको जो चाहे जितना चाहे अपने मकसद की नियत कर लें। कोई नया घर चाहता है, घर मांग ले, गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले, नौकरी के लिए पढ़ ले, मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। आज हर हाजात की नियत करके बैठना, ये ना सोचना कि इंसानी अक्ल कहती है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। अपने तमाम मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शयातीन असरात ख़त्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में तऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली, तऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। ये आयत रब्बे करीम को इतनी पसंद है कि जब कोई बंदा रजब के महीने में तीसरे जुमे के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अपने वजीफ़े का आगाज़ करता है, अपने दिन का आगाज़ करता है और रब्बे करीम से रो रो कर मांगता है, तो अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे से राज़ी हूँ। ऐ फरिश्तों, जाओ उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, उसे गैब से अता कर दो। अगर आज आप भी चाहते हैं कि आपके हक़ में बेहतरी के फ़ैसले हो जाएं, आपके बिगड़े काम संवर जाएं, आपकी मुश्किलात का ख़ात्मा हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़कर देखें। इस आयत में रब का शुक्र है और अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। ये आयत अल्लाह को इतनी पसंद है कि अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज़ अल्लाह करीम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से किया है। अगर आप भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ें, तो आज 19 रजब तीसरे जुमे के दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है, रब का शुक्र अदा करना है। रब शुक्र करने वालों को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकतें वसाअतें आ जाती हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़कर आपने रब को राज़ी कर लिया, रब को मना लिया। अब वक्त है रब से ख़जाने लूटने का। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो बंदा नसीब और तकदीर के फ़ैसले करवाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़ों का ख़ात्मा चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, तो वो दूसरे नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर देखे। रजब के महीने को बहुत से लोग लापरवाही में गुजार रहे हैं। ये महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। देखते ही देखते आज 19 रजब तीसरे जुमे का दिन आ चुका है। इसी तरह पिछले साल रमज़ान मुबारक हत्ता की शब कद्र को भी लोगों ने लापरवाही में गुजारा। जो लापरवाही करते हैं वो हमेशा पछताते हैं। काश हमने इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों की कद्र की होती, तो आज हमें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़ता। जो कद्र करता है, जो इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम से मांग लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता।
وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام سے کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ پریشانی میں، جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، اور رب کے سامنے منگتا بن کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے تو پھر رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر رجب کے مہینے میں بہت ہی فضیلت اور برکت والی سورت ہے۔ آج رجب کی 19 تاریخ تیسرے جمعے کا دن ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لینا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ آج 19 رجب تیسرے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے پاس چل کر آ جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کے نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ 19 رجب جمعے کے دن 33 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں۔ میرے رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی ساتھ ہی آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلد ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمائی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔